ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ابرار کون ہے. ابرار کے مقابل میں اشرار ہے. آپ اشرار سے سمجھ سکتے ہیں. اور جس ایئرپورٹ میں اترا ہوں وہ بھی ابرار ہے. انچن بلٹی میں ابرار کو انچن کہتے ہیں. تو اگر آپ کو ابرار یاد نہ رہے تو انچن تو آپ کے نزدیک ہی ہے. ان الابرار، ابرار کی تعریف کیا ہے؟ کون ہے ابرار؟ یہ انچن کون ہے؟ یہ اس آیت میں اگلی آیتوں میں آئے گا. ویسے آپ کو کم و بیش پتہ ہے آگے آیتیں کیا آنے والی ہے، لیکن یہ ابرار کون ہیں یہ ہمیں آ جائے گا. یشربون من کأس، کاس شراب کے پیالے ہوتے ہیں، جام جسے ہم اردو میں جام کہتے ہیں. مزاجها کافورا، وہ جب جنت میں پئیں گے تو پتہ چلے گا اس کا کیا مطلب ہے. وہاں ایک دوسرے کو بتائیں گے. جب رسول خدا فتح خیبر کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں بِأَيُّهُمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُورًا، مجھے نہیں پتا دو چیزیں ہیں، ان دو میں سے کس کی وجہ سے میں زیادہ خوش ہوں، فتح خیبر کی وجہ سے یا جعفر کے واپس آنے کی وجہ سے. ابرار کی قیمت بتاتا ہوں کہ ابرار رسول خدا کی نگاہ میں کتنا عظیم ہے. فتح خیبر اور ایک مومن کی زیارت، ایک ابرار کی زیارت. فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ. ثقیفہ میں کیا ہوا؟ ثقیفہ میں دین اشرار کے ہاتھوں میں قید ہو گیا. يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا. یہ اشرار جو ہیں وہ دین کو اسیر بنا کر دین کے ذریعے دنیا کو طلب کرتے ہیں. یہ ابرار نہیں ہے. آپ یہاں آتے تو یہاں دنیا طلب کرنے کے لیے نہ آئیں. دنیا طلب کرنی چاہیے لیکن دنیا کو دین کے ذریعے طلب نہیں کرنے چاہیے. دین پہ چلو گے دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، لیکن دنیا نہیں ملے گی. دنیا ملے گی اور انتہائی خوبصورت دنیا ملے گی، انتہائی حسین دنیا ملے گی. اور آپ کس حسین دنیا میں یہ کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. ہم جب دنیا والوں کی نظر سے دیکھتے ہیں تو دنیا والوں کی نظر سے ابھی آپ لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے 40 منٹ سے میں بولے چلا جا رہا ہوں اور آپ لوگ زحمت میں. دنیا والوں کا یہی ہے، آپ زحمت میں. اور جو کسی میں مثال نہیں دیتا، کوئی جہاں بیٹھا ہوا آپ کہیں کہ اچھی جگہ بیٹھا ہوا دنیا والوں کے لحاظ، لیکن آپ کو پتا ہے، دنیا والوں کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ آپ جو فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں آپ کتنی سعادت میں، یہ آپ کو پتا ہے. یہ دوسری مثال دوں، ابھی آپ نے جلوس نکالا، یہاں آپ زور سے ماتم نہیں کرتے، یہاں کے حالات کے مطابق ٹھیک بھی ہے. ہم لوگ پاکستان میں گرمی بھی بہت ہوتی ہے اور خوب ماتم بھی کرتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک بھی کرتے ہیں. جو آدمی باہر سے دیکھ رہا ہے اس کے حساب سے یہ ماتمی کتنی مشکل میں ہے. دھوپ بھی ہے، قمیض بھی نہیں ہے اور ماتم بھی کر رہا ہے. لیکن ماتمی سے پوچھیں یہ مشکل میں ہے؟ یہ بالکل مشکل میں. اسے دھوپ تنگ کر رہی ہے، دھوپ اذیت کر رہی ہے، دھوپ اسے اذیت نہیں کر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کی اجازت کے بغیر آگ بھی جلا نہیں سکتی ہے. آپ کی زندگی، آپ کی دنیا خوبصورت ترین زندگی ہوتی ہے، لیکن علی کی نگاہ سے دیکھیں آپ کی زندگی کیا رہے، دنیا کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اشرار وہ ہیں جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ابرار وہ ہیں
جو اللہ کی خاطر عمل کرتے ہیں. اس سے دنیا نہیں چاہیے. میں ادھر آیا ہوں، میں نے تقریر کی ہے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ مجھے داد دینی چاہیے. نہیں، مجھے کوئی کام نہیں. مجھے یہ کام ہے کہ میری بات آپ تک پہنچے. اس سے مجھے کام ہے. ہمارے مولانا تھے، ان سے میں نے کہا تم خالصتا للہ پر جس پڑھتے ہو بڑے خوش ہو. واہ، یہ تو تعریف ہے نا. تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہوتا، کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا، کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی خالصتاً للہ بھی اگر پڑھنی ہے تو بات منتقل بھی تو ہونی چاہیے. لیکن اگر میں اس مجلس کے ذریعے اپنی دنیا بنانا چاہتا ہوں، نہ میری دنیا بنے گی نہ میری آخرت بنے. اور اگر اس مجلس کے ذریعے میں خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اگر خدا خوش ہو گیا تو بندوں کی خوشی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے ہوگے تو میں تمہاری محبت اپنے مخلوقات کے دلوں میں ڈال دوں گا. سَيَجْعَلُ لَكُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، خدا کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں اچھا ہوں، لوگ مجھ سے محبت کریں. خدا کہتا ہے لوگوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے، وہ تمہاری محبت اس وقت ڈالوں گا جب تم میرے ہو جاؤ گے. آج حسین کی محبت آپ کے دلوں میں کس نے ڈال دی ہے؟ اللہ نے. علی کی محبت کس نے ڈال دی ہے؟ اللہ نے. نہ ہم نے حسین کو دیکھا نہ ہم نے علی کو دیکھا. اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ خدا کا تحفہ ہدیہ ہے. اور آپ کے والدین اور بالاخص آپ کی ماں کا احسان ہے. شب قدر میں تاکید ہے. میں اب روایت زیادہ نہیں پڑھ رہا، اس سے سلسلہ بڑھ جاتا ہے. شب قدر میں تاکید ہے کہ اپنی ماں کے لیے دعا کرو. شب قدر کے اعمال میں سے بہترین عمل دعا ہے، اور سب سے بہترین دعا اپنی ماں کے لیے. اس لیے اس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ فرض ادا کریں. آپ شب قدر میں امام زمانہ کے لیے گریہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ماں کا احسان ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور ایام شہادت امیر المؤمنین. جب لعین نے وار کیا